جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا مزار پاک بریلی شریف کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا دور ہے، اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے، انگریزوں کی حکومت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کے شہرے دور دور تک ہونے لگے، اعلیٰ حضرت کے علم کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ انگریزوں کی حکومت ہے، انگریزی حکومت کے دو سپاہی آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا کے علم کے شہرے دور دور تک ہونے لگے، مولانا احمد رضا کے علم کے چرچے ہونے لگے ہیں، چلو مولانا احمد رضا کی بارگاہ میں چلے، ان کا امتحان لیا جائے۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندر سے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا خادم باہر آیا۔ آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے، انگریزی حکومت کے دو سپاہی کھڑے ہیں۔ حاکم نے پوچھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ انگریزی حکومت کے سپاہی نے کہا، ہم مولانا احمد رضا سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے دور دور تک ان کے علم کے چرچے سنے ہیں، ان کے علم کے ہم نے شہرے سنے ہیں، مولانا احمد رضا سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہا، امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان کا خادم اندر گیا۔ جانے کے بعد کہتا، حضور بالا، انگریزی حکومت کے دو سپاہی دروازے پر کھڑے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، انہیں اجازت دو۔ خادم باہر آیا، آنے کے بعد کہتا، آئیے، اجازت مل گئی ہے، ملاقات کر لیجئے۔ انگریزی حکومت کے دونوں سپاہی حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے۔ جانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان کو بٹھایا، خاطر و تواضع کی کرنے کے بعد کہتے ہیں، کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا، حضور بالا، میں نے آپ کے علم کے چرچے سنے ہیں، آپ کے علم کے شہرے سنے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کے نبی نے فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، بے شک حق ہے۔ نبی نے فرمایا، بے شک حق فرمایا۔ اب انگریزی حکومت کا سپاہی کہتا، مولانا احمد رضا، اگر آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، میں آپ سے کچھ امتحان لینا چاہتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، کہو کیا امتحان لینا چاہتے ہو؟ انگریزی حکومت کا سپاہی کہتا ہے، یہ جو ہوا میں دو اڑتے ہوئے پرندے جا رہے ہیں، آپ یہ بتا دیجئے دونوں پرندے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں، سنو، آگے والا پرندہ پچھلے والے پرندے سے کہتا ہے کہ ہمیں اندھیرا چھا جانے سے پہلے پہلے، تاریکی ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھونسلوں کے اندر ہمیں پہنچنا ہوگا۔ پیچھے والا پرندہ آگے والے پرندے سے کہتا ہے، میں تیز اڑ نہیں سکتا ہوں، اس لیے میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، درد کی بنیاد پر میں تیز اڑ نہیں سکتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، انگریزی حکومت کا سپاہی فوراً بندوق نکالتا ہے، اس کی نال کو آسمان کی طرف کرتا ہے، جو ہی گولی نکلتی ہے اس بندوق سے پرندے کی جا کر کے لگ جاتی ہے، پرندہ زمین پر فڑفڑاتا ہوا گر جاتا ہے۔ انگریزی حکومت کا سپاہی فوراً پرندے کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد کیا دیکھتا ہے، واقعی پرندے کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ انگریزی حکومت کا سپاہی جب یہ منظر دیکھتا ہے، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے قدموں پر گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد کہتا، حضور والا، آپ نے جو کہا تھا بے شک سچ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس پرندے کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ حضور والا، میں اعلان کرتا ہوں، جب بریلی کے احمد رضا کا
یہ حال ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا؟ تو یہ ہے امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان. جب ساری دنیا رات کے سناٹے میں اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہی تھی، جب ساری دنیا کے لوگ چین و سکون کی نیند سویا کرتے تھے، اس وقت اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کنز الکرامت بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے دلائلوں کے انبار لگایا کرتے تھے. اعلی حضرت امام عشق و محبت کا قلم چلتا تھا، آپ کے قلم سے آواز آتی تھی، تلکے رضا خنجر خونخوار برق بار، تلکے رضا خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. یہ اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں جن کا چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق تھا، جن کا کھانا پینا نبی کی سنت کے مطابق تھا، جن کا بولنا چالنا نبی کی سنت کے مطابق تھا. تعریفیں کرنے والوں نے بہت تعریفیں کی ہیں، کسی نے تاج محل کی تعریف کی ہے، کسی نے لال قلعہ کی تعریف کی ہے، کسی نے کشمیر کی وادیوں کی تعریف کی ہے، کسی نے کسی اچھے محل کی تعریف کی ہے، لیکن اعلی حضرت نے کشمیر کی وادیوں کی تعریف نہیں کی ہے، اعلی حضرت نے تاج محل کی تعریف نہیں کی ہے، اعلی حضرت نے قطب مینار کی تعریف نہیں کی ہے، اعلی حضرت نے لال قلعے کی تعریف نہیں کی ہے. اگر اعلی حضرت نے کسی کی تعریف کی ہے تو اپنے نبی کی تعریف کی ہے. اعلی حضرت قلم اٹھاتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حبیبی یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جن کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی.